ناظرین، کیا زوار پارس کو اس کے دشمنوں سے بچا پائے گا؟ اور کیا زوار ندیم کو رنگے ہاتھوں وہاب درانی سے بات کرتے ہوئے پکڑ لے گا؟ اور کیا زوار اپنے باپ اعجاز بخت کے کہنے پر ریشم سے نکاح کرنے کو راضی ہو جائے گا یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب تفصیل سے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ زوار جو واپس ہی اس لیے آیا ہے کہ اس کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ پارس کی حفاظت تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ زوار جب اپنے دوست کو بتاتا ہے کہ پارس بہت ہی احسان فراموش قسم کی لڑکی ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تمہیں پارس کا احسان لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، جبکہ تم بہزاد صاحب کے لیے فکر مند ہو اور جانتے ہو کہ اگر پارس کو کچھ ہو گیا تو بہزاد صاحب بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ بس پھر کیا تھا، زوار کے دل پر یہ بات اثر کر جاتی ہے اور وہ واپس پارس کے باڈی گارڈ کی جاب جوائن کر لیتا ہے۔ جبکہ زوار کو واپس آتا دیکھ کر آفتاب اور ندیم بلکہ شاہین بھی بہت حیران پریشان رہ جاتے ہیں، کیونکہ آفتاب کا تو خیال تھا کہ اس نے زوار کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد زوار کبھی ادھر کا رخ بھی نہیں کرے گا۔ بھائی ویسے تو آفتاب بہت چالاک بنتا ہے اور یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اس نے سلمیٰ اور اس کے گھر والوں پر تشدد تو کیا، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ دراصل یہ زوار کی فیملی ہے ہی نہیں۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ سلمیٰ اور اس کے ماں باپ تو اسی گھر میں ملازمت کرتے رہے ہیں، تو جب آفتاب کے بندوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ویڈیو بنائی تھی، ظاہر ہے وہ ویڈیو آفتاب کو دکھانے کے لیے ہی بنائی ہوگی نا، تو آفتاب کو ویڈیو دیکھ کر بھی یاد نہیں آیا کہ سلمیٰ کے ماں باپ کو تو وہ بچپن میں اسی گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھ چکا ہے۔ خیر ہم اس پر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے۔ بہرحال زوار واپس آتا ہے اور آفتاب پریشان ہو جاتا ہے، اور صرف آفتاب ہی نہیں بلکہ پارس کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ ڈیڈ نے دوبارہ زوار کو میرے باڈی گارڈ کے طور پہ آخر کیوں رکھ لیا۔ اور جناب اسی دوران پارس میڈم کہیں گھڑ سواری کے لیے جاتی ہیں اور پھسل کے گر جاتی ہیں، اور اس بات کو بھی اتنا بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے کہ پارس گھڑ سواری کرنے کس کے مشورے پہ گئی تھی۔ آفتاب اور ندیم تو اس کا الزام بھی زوار کے سر ڈالنا چاہتے ہیں، حالانکہ پارس آفتاب کے مشورے پہ گھڑ سواری کے لیے گئی تھی، لیکن یہاں مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کس کے مشورے پہ گئی تھی، مسئلہ تو یہ ہے کہ آخر پارس گھڑ سواری کے لیے گئی بھی تھی تو بچپن سے ہی وہ گھڑ سواری کرتی آئی ہوگی نا۔ اگر آج اس کے گرنے پر اتنا ہنگامہ کیا جا رہا ہے تو اسے بچپن سے ہی گھڑ سواری سکھانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو بھائی ڈرامے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پارس جو کرتی ہے اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد گھر میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ خیر اب اسی دوران ندیم کو وہاب درانی کی کال آتی ہے اور ندیم یہ فضول سی خبر وہاب درانی کو سنانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے، فوراً باہر جاتا ہے اور وہاب درانی کو بتا دیتا ہے کہ زوار نے آپ کی پرنسس کو گھوڑے سے گرا دیا۔ تو وہاب درانی کے چلانے کی آواز آتی ہے، واٹ؟ وہ زوار کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تو جناب ندیم بہت ذو معنی انداز سے وہاب درانی کو شاید آگ لگانے کے لیے اور زوار کے خلاف مزید بھڑکانے کے لیے کہتا ہے کہ بھائی اب میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ دونوں رائڈنگ ایریا میں کیا کر رہے تھے، رائڈنگ ہی کر رہے ہوں گے۔ اور ادھر سے زوار اچانک کافی کا مگ اٹھائے نمودار ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ندیم خاصا بکھلا جاتا ہے۔ تو ناظرین زوار نے یقیناً ندیم کی بات تو نہیں سنی ہوگی، کیونکہ اگر اتنی جلدی زوار کو پتہ چل گیا کہ ندیم وہاب درانی سے ملا ہوا ہے تو ڈرامے کی سٹوری آگے کیسے چلے گی؟ بہرحال زوار کو یہ شک ضرور گزرتا ہے کہ ندیم کچھ نہ کچھ ایسی بات ہی کر رہا تھا جو بہزاد صاحب یا پارس کے خلاف تھی، تبھی تو مجھے دیکھ کر اتنا گھبرایا ہوا ہے۔ اب سے زوار ندیم پر پوری نظر رکھے گا، لیکن یہاں پر اہم سوال یہ ہے کہ ایک طرف بہزاد صاحب جو کوئی عام انسان نہیں ہیں اور پھر ان کی جان کو اور ان کی بیٹی کی جان کو خطرہ بھی ہے، اور پھر دوسری طرف زوار ہے جو پولیس میں جاب کرتا رہا ہے، تو ان دونوں کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ گھر کے تمام افراد کی کالز کو ٹریس کرنا چاہیے، مستقل ان پہ نظر رکھنے کے لیے کسی کے ذمے لگانا چاہیے
تاکہ ایسی کوئی بھی بات ہو تو فوراً بہزاد صاحب یا زوار تک پہنچ سکے۔ خیر جی، اب نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ پارس اپنے باپ بہزاد صاحب سے کہتی ہے کہ آج کے بعد میں وہی سب کروں گی جو آپ چاہتے ہیں، مجھے آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں، لیکن آپ نے اس مصیبت کو دوبارہ میرے باڈی گارڈ کی جاب پر آخر کیوں رکھ لیا؟ جبکہ زوار پارس کی یہ بات بھی سن لیتا ہے اور اسے پارس پر غصہ بھی بہت آتا ہے، اس کا بدلہ لینے کا وہ سوچ چکا ہے۔ تو جناب پارس اب شاپنگ پہ جاتی ہے، ظاہر ہے کہ زوار اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، تو پارس شاپنگ مال میں جس چیز کے بارے میں بھی زوار سے پوچھتی ہے کہ یہ کیسی ہے، تو زوار پارس کی ہر پسندیدہ چیز کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اور کسی اور چیز کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو وہ زیادہ پسند آ رہی ہے۔ یہ تھا جناب زوار صاحب کا بدلہ۔ خیر، اب ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ زوار کو اچھی لگتی ہے اور پارس بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ واقعی ہی چیز تو اچھی ہے۔ اب جہاں پر وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو سیل مین ان دونوں کی یہ ان بن کب سے سن رہا ہوتا ہے، تو فائنلی بول پڑتا ہے کہ شکر ہے میڈم، آپ کو کچھ تو پسند آیا، اپنے ہسبینڈ کا پسند کیا ہوا۔ یہ سن کے جناب پارس کو تو شدید غصہ آ جاتا ہے کہ ایک عام سے باڈی گارڈ کو جو کہ میرا ملازم ہے، یہ سیلز مین اسے میرا ہسبینڈ سمجھ رہا ہے۔ تبھی پارس اس سیل مین کی اچھی خاصی انسلٹ کر دیتی ہے اور غصے میں گھر آ جاتی ہے۔ ادھر زوار کو شاید کال آتی ہے کہ اس کے باپ کی حالت پھر بگڑ چکی ہے اور وہ زوار کو ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو زوار فوراً پریشانی میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اعجاز بخت زوار پر دباؤ ڈالتا ہے کہ وہ آج مجھے بتا کر ہی جائے گا کہ وہ اب کون سی نوکری کر رہا ہے۔ زوار سوچتا ہے کہ مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا باپ بھی تو ایک پولیس آفیسر رہ چکا ہے۔ زوار بتا ہی دیتا ہے کہ میں ایز اے باڈی گارڈ کہیں کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے سوا مجھ سے کچھ مت پوچھئے گا۔ بھائی زوار، تم اپنے باپ کو بتا ہی دو کہ تم بہزاد صاحب کے پاس اس کی بیٹی کے باڈی گارڈ کے طور پہ کام کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ تمہارے اندر تشویش تو ہے۔ جب بہزاد صاحب نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی وہ جان گئے تھے کہ تم ایک ایماندار انسان ہو، اور پھر جب تم نے بتایا کہ تم اعجاز بخت کے بیٹے ہو، تو انہیں تمہاری ایمانداری پر کوئی شک ہی نہیں رہا، بلکہ انہیں یوں لگا کہ تم ان کے اپنے بیٹے ہو، کیونکہ اعجاز بخت کا بہزاد صاحب پر کوئی بہت بڑا احسان ہے جو زوار کو نہیں بتایا۔ تو اگر زوار اپنے باپ سے پوچھ لیتا تو اسے اس احسان کے بارے میں بھی پتہ چل جاتا، اور یہ بھی کہ اعجاز بخت اور بہزاد صاحب کس طرح سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ خیر، زوار یہ سب فی الحال اپنے باپ کو نہیں بتاتا، لیکن اس کا باپ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم جو بھی کام کر رہے ہو، نہ میں تم سے اس کی تفصیل پوچھوں گا، نہ ہی تمہیں وہ کام چھوڑنے کا کہوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ جانے سے پہلے تم ریشم سے نکاح کرو گے۔ تو ناظرین، لگتا یہی ہے کہ زوار جو ویسے بھی اپنے باپ کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور اب تو اس کا باپ اتنا بیمار پڑا ہے تو وہ اپنے بیمار باپ کو تو بالکل بھی ناراض کرنا نہیں چاہے گا، تو شاید اپنے باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ریشم سے نکاح کر لے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو جس دن پارس کو زوار کے نکاح کا پتہ چلے گا، شاید اس دن جا کے پارس کو احساس ہوگا کہ وہ تو کہیں نہ کہیں دل ہی دل میں زوار سے محبت کرنے لگی تھی، اور زوار کے نکاح کا سن کے پارس کا دل چکنا چور ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا زوار اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے ریشم سے نکاح کرے گا، یا پھر فی الحال کچھ وقت کے لیے اس نکاح کو ٹالنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔